سے علاقے پر محدود ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بہت وسیع علاقہ ہوا کرتا تھا، شام کی سرزمین اس کو کہا جاتا تھا۔ لبنان، اردن، شام اور موجودہ اسرائیل اور فلسطین، یہ اسی شام کے سارا علاقہ مل کر یہ شام بنتا ہے۔ تو اب ہمارے سامنے موجود ہے اتنے تھوڑے سے خطے پر یہ فلسطین اب باقی ہے۔ اسرائیلیوں کی ظلم، بربریت اور ان کے فسادات، دہشت گردی کی وجہ سے اب ہمارے بیچارے مسلمان چھوٹے سے خطے پر محیط ہو گئے، اور ان ظالموں نے زبردستی، ایک مسلمانوں کا خطہ تھا، مسلمانوں کی سرزمین تھی، جبراً اس پر قبضہ کیا انہوں نے، اور اب اس کو انہوں نے اسرائیلی اسٹیٹ قرار دیا۔ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کا علاقہ تھا ان سے وہ چھین کر اب ان کو وہاں رہنے نہیں دیا جا رہا۔ تو فلسطین کی سرزمین بہت برکتوں والی، بہت عظمتوں والی سرزمین ہے، اسی کے بارے میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو اپنی عرض کروں گا۔ اس فلسطین کی سرزمین کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ آپ حضرات سنتے ہیں اکثر علماء سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمرود ان کے دور کے اندر بادشاہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس خطے کے اندر ان کو نبوت ملی، اس خطے کا بادشاہ نمرود تھا، بہت ہی ظالم، جابر اور بت پرست۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی لوگوں کو، اور وہ بت پرستی میں جکڑے ہوئے تھے، کسی نے ان کی بات نہ مانی، ان کو سمجھ ہی نہ آئی کہ توحید ہوتی کیا ہے۔ تو شرک کے اندر اٹے ہوئے لوگ، انہوں نے الٹا انہیں پر بہتان لگانا شروع کیا، اور انہیں کو سزا کے طور پر آگ میں جلانے کا انہوں نے حکم صادر فرما دیا۔ تو نمرود نے ایک علاقہ مقرر کیا، اور ایک مہینے تک اس علاقے میں لکڑیاں جمع ہوتی رہیں۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلانا ہے۔ تو ایک بہت بڑا الاؤ جلایا گیا، بہت بڑا آگ کا الاؤ روشن کیا گیا، آگ جلائی گئی، اور اتنی سخت وہ آگ تھی کہ اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر پاتا تھا۔ اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلایا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے مشورے کے ساتھ دور سے منجنیق سے انہوں نے اس آگ میں پھینکا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سالم وہاں ان کی حفاظت فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہاں سے ہجرت کی۔ وہاں سے ہجرت کس علاقے میں کی؟ فلسطین کی سرزمین، کہ فلسطین کی سرزمین میں انہوں نے پناہ پکڑی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اسی طرح ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا عذاب نازل فرمایا۔ وہ لواطت میں مبتلا ہو گئے تھے، لواطت والی بری عادت میں مبتلا ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کے طور پر آگ والے پتھر برسائے، اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اور لوط علیہ السلام جس علاقے کے اندر آئے، محفوظ ہو کر پناہ انہوں نے پکڑی، وہ بھی فلسطین کی سرزمین۔ آپ اندازہ لگیں کتنی عظیم سرزمین ہے، اور کس لیے اس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ بہت سارے انبیاء اب بھی اسی سرزمین کے اندر مدفون ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی سرزمین کے اندر بیٹھ کر بادشاہ کرتے تھے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام اسی سرزمین پر بیٹھ کر نہ صرف انسانوں پر حکومت کرتے تھے، بلکہ جنوں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر ان کی حکومت ہوتی تھی۔ پوری مخلوق پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق پر وہ حکومت کرتے تھے۔ اور
ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ، انسان، جن، چرند پرند سب کے ساتھ اپنا لشکر لے کر جا رہے تھے۔ ایک راستے میں ایک چونٹیوں کا محلہ تھا، تو ایک چونٹی ان کی سردارہ تھی، تو اس نے کہا کہ قرآن مجید اس واقعے کو اس طرح بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ چونٹیوں کی سردارہ نے کہا کہ اے چونٹیوں، جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ بڑی آب و تاب کے ساتھ جو یہاں سے گزر رہے ہیں، تم چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہو، ان کو کیا علم کے نیچے کون ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کا لشکر تمہیں روند کر چلا جائے، تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی اور ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ پرندوں کی اور جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ جب انہوں نے چونٹی کی یہ بات سنی تو بہت وہ مسکرائے اس کی بات پر، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ میں اس چونٹی کی بات کو سن سکتا ہوں۔ تو یہ واقعہ جو پیش آیا یہ بھی فلسطین کی سرزمین۔ تو میرا بیان کرنے کا مقصد بس یہی ہے کہ میں آپ کے دل میں فلسطین کی عظمت اور فلسطین کی جو رفعت ہے، جو بلندی ہے، جو ہمارے دلوں سے اب مفقود ہو چکی ہے تقریباً، میں آپ کے دلوں میں اس عظمت کو بتانا چاہتا ہوں، اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وہ بھی یہی فلسطین کی سرزمین تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالکل کنواری لڑکی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، ایک فرشتہ آیا اور حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں اس نے پھونک ماری۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت حضرت مریم علیہ السلام امید کے ساتھ ہو گئی، اور اسی وقت ہی انہوں نے بچہ بھی جنم دیا، اور وہ بہت پریشان ہوئی کہ میں تو کنواری ہوں، قوم کیا کہے گی کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ بہت پریشان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اگر آپ کو بھوک لگتی ہے، اگر آپ کو بھوک محسوس ہو، وہ ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کو بھوک لگے تو اس تنے کو ہلا دے۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ خشک تنا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم جس طرح آپ کو بغیر کسی مرد کے ہم نے یہ بیٹا عطا کیا، ہم بھی اس خشک کھجور سے تر و تازہ کھجوریں اتارنے پر قادر ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اس کھجور کے تنے کو ہلایا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت تر و تازہ کھجوریں حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ڈھیر کر دی، اور مریم علیہ السلام نے وہ کھجوریں کھائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مریم اگر آپ کو پیاس لگے، بالکل خشک سرزمین تھی، بالکل خشک زمین تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی خشک زمین کے اندر چشمہ جاری فرما دیا کہ اے مریم اگر آپ کو تکلیف ہو، کوئی پیاس وغیرہ کی ضرورت محسوس ہو تو اس چشمے سے پانی پی لیجیے، آپ کی ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور ایک تیسرا انعام عطا فرمایا کہ اے مریم اگر آپ کو پریشانی ہو کہ قوم میری کیا کہے گی، مجھ پر بہتان باندھے گی، اور قوم نے ایسا کیا بھی، یہود آج تک حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان تراشی کرتے ہیں، وہ ان کے عظمت کو سمجھ نہیں پائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم اگر آپ پریشان ہو اپنی قوم کی وجہ سے تو اس اپنے بیٹے کو دیکھ لیجیے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو، اتنا پیارا بیٹا، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کی ساری تکلیف، ساری رنج و پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
جو ولادت باسعادت ہوئی وہ بھی اسی سرزمین کے اندر ہوئی۔ اور آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ، کہ پاک ہے وہ ذات۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، اسرا کہتے ہیں رات کے ایک چھوٹے سے حصے کو، کہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو دروازے کا کنڈا ہل رہا تھا، وضو فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو کنڈا دروازے کا جیسے ہل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ کنڈا ویسے ہی ہل رہا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا مختصر سا وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے سارے انتظام کو روک دیا وحی پر، اور سارا انتظام سارا وقت وہی اپنی جگہ پر رک گیا، اور آپ ایسے اندازہ لگا لیں کچھ ہی سیکنڈ میں، دنیا کی کچھ سیکنڈ تھے، لیکن عرش معلیٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس، وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور وہاں اس سے اوپر بلندیوں پر اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہو۔ تو اس واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ لیلا، کہ جو رات کے ایک چھوٹے حصے میں اپنے بندے کو لے کر گئے۔ لیلم کہاں سے کہاں لے گئے؟ من المسجد الحرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد حرام کے اندر، وہاں خطیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل نماز ادا کی، اور وہاں سے جبریل علیہ السلام آئے اور براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار فرمایا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، اور پہلا سٹاپ کہاں ہوا؟ بیت المقدس۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ مسجد اقصی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ ہوا، اور یہاں پر ایک ایسی عظیم عبادت، بیت اللہ بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے، بہت ہی عظمت ہے اس کی، اور مسجد نبوی کی بہت عظمت ہے، لیکن مسجد اقصی کو جو فضیلت حاصل ہے ان 2 مساجد کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ذرا سنیے گا وہ کیا فضیلت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد اقصی کے اندر، اور وہاں پر انبیاء کو 2 رکعت نماز نفل انہوں نے پڑھائی، اور یہ ایسی جماعت تھی جس میں امام بھی نبی تھا اور سارے مقتدی بھی نبی تھے، کوئی غیر بندہ نہیں تھا، انبیاء کی جماعت تھی، اور ایسی فضیلت صرف بیت المقدس کو حاصل ہے، نہ بیت اللہ کو یہ فضیلت حاصل ہو سکی، نہ مسجد نبوی کو حاصل ہو سکی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کو نماز ادا کروائی ان کو، اور اس کے بعد 7 آسمانوں سے اوپر، پہلے آسمان پر چاند، ستارے، سورج یہ اپنی بہت چمک دمک رکھتے ہیں، اور شاید کہ یہ اپنی چمک دمک پر نازاں ہوں گے کہ ہماری جیسی تو کسی کی چمک ہے ہی نہیں، ہم تو بہت فضیلت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چاند سے، ان ستاروں سے، سورج سے بھی بلند کر کے اور اپنے پاس بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کراس کر کے
یہ بتا دیا کہ میری فضیلت تم سے بھی زیادہ ہے. ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے، آپ کو سنا دو ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ایک شاعر، یہ چاند اپنی روشنی پر، اپنے حسن پر بہت نازان ہے. شاعر کہتا ہے کہ اے چاند ذرا اپنی اوقات میں آ. ذرا سماعت فرمائیے گا محبت کے ساتھ. شاعر کہتا ہے چن چن میرے دی ریس نہ کر. پہلا چاند فلکوں کا چاند اور دوسرے چاند سے مراد ہمارا آقا مدنی. چن چن میرے دی ریس نہ کر، اوقات چرے تابے ترہے. او چن چن میرے دی ریس نہ کر، اوقات چرے تابے ترہے. او تو رات رچن ہے من میری، بس رات چرے تابے ترہے. کدی فرش تے آئے چل فلکی تے کو ہک ملواونا چنے. کدی فرش تے آ چل فلکی تے کو ہک ملواونا چنے. او جنوں ویکھ کے پھل شرما جاندے، او دی وکری یار بننے. او ایک بار تو حاکم ویکھ لوے، وارے اوس تو تن من دھنے. مڑ فلک تے واپس جاون لئی تیرا قدر نہ کرسی من نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چاند کو بھی یہاں چھوڑ کر اس سے بھی بلند ہو گئے، اور پہلا آسمان وہاں پر فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں. کوئی ایسا ایک سیکنڈ نہیں ہے، سیکنڈ کا کوئی ایک حصہ نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ فرشتے غافل ہوتے ہیں. ہر سیکنڈ، ہر لمحہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان سے بھی اوپر لے گئے، اور پہلے آسمان کو بھی بتا دیا کہ میرے پیارے مدنی کی اوقات میرے سے بھی زیادہ ہے. اور اسی طرح ساتوں آسمان کو ان کی اوقات بتا دی کہ میرا آقا مدنی، اس کا عظمت اور اس کا مرتبہ آپ سے بھی زیادہ ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی، کیا ہی گفتگو ہوئی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر واپس آئے، اور دوبارہ اسی بیت المقدس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی جماعت کو ایک اور نماز پڑھائی. اس میں بھی یہی فضیلت اس کو حاصل ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی غیر نہیں تھا. تمام نبی تھے، امام بھی نبی، مقتدی بھی نبی. تو آج میری یہ سب گفتگو کرنے کا جو ضرورت ہے اور جو میری عرض ہے آپ حضرات سے، میں نے کسی آپ حضرات کے سامنے یہ ساری گفتگو کی کہ آج وہی سرزمین ظلم و زیادتی کا نشانہ بن چکی ہمارے سامنے ہے. کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. مٹھی بھر یہود ہے، پوری دنیا کو انہوں نے نچایا ہوا ہے، اور کتنے ارب مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اے صحابہ،
ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تمہیں ایسے کھائیں گے جس طرح دسترخوان پر چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہاں سے لوگ نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، تمہیں لوگ ایسے کھائیں گے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، آپ کی تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن تمہارے اندر جو مرض آ جائے گا وہ کیا ہوگا؟ دنیا کی محبت۔ اب آج ہمارے سامنے ہے کہ ہم کیوں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیوں نہیں کر پا رہے؟ خاموش بیٹھے ہیں، اتنے مسلمان، اتنی قوت ہے ہماری، کیوں ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ ایک عرض ہے میری کہ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ایک کام کرنا، اور تین جو ہمارے کرنے کے کام ہیں ہم وہ کر سکتے ہیں، ہر بندہ کر سکتا ہے، کسی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ پہلا کام، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، جتنا ہو سکے ہر فرض نماز کے بعد، اور جتنا ہو سکے آیت کریمہ کا وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگے۔ اور مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کجسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جب جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ ہمیں بھی مسلمان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی تڑپ کے ساتھ ان کے ساتھ تڑپ اٹھیں، اور پہلا ہمارا کرنے کا کام، ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوسرا ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت بن چکی ہے، ہر بندے کا اکاؤنٹ ہے، فیس بک اکاؤنٹ ہے، واٹس ایپ ہے، اور مختلف سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس آپ کے بنے ہوئے آئی ڈیز ہیں۔ آپ ان میں اپنے مسلمان بھائیوں کی آواز بنیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی آواز بن کر پوری دنیا میں ان کی آواز پھیلائیں، ان پر جو ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں ان کی آواز کو سنائیں۔ اور تیسرا جو بہت اہم ہمارا کرنے کا ہے، اور ہمارے راہوں میں بہت اس چیز کی غفلت ہو رہی ہے، اور وجہ کیا ہے؟ ہم عوام۔ تیسرا کام جو ہمارے کرنے کا ہے، ہم یہود کی پروڈکٹس کی بالکل بائیکاٹ کرنے ہوگا، کیونکہ اگر ہم ان کی پروڈکٹس کو خریدیں گے، یہی پیسہ، یہی نفع ہم کو جائے گا، اور اسی نفع سے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے خلاف اسلحہ خریدیں گے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں پر وہ چلے گا، اور قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی اس بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ کیا، اور اللہ نہ کرے ہمارا نام بھی کہیں مجرمین میں نہ آ جائے۔ کوشش کریں اور ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ان کی کیا کیا پروڈکٹس ہیں، جتنا ہو سکے ان کی پروڈکٹس کا بالکل بائیکاٹ کر دیں۔ پاکستان کے پروڈکٹس ہیں، ہم وہ استعمال کریں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے خون سے زیادہ لذیذ تو نہیں ہے نا وہ، ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں، تھوڑی سی لذت ہم ترک کر دیں۔ کوکا کولا ہے، 7 اپ ہے، کتنی پروڈکٹس بالکل عام ابھی تک بک رہی ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا سوشل میڈیا پر یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ ان کی پروڈکٹس کا بالکل بائیکاٹ کیا جائے، اور الحمدللہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ایسے سٹورز ہیں جنہوں نے بالکل اس چیز کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ تو آپ سے التجا ہے کہ ہمارے جو دین کرنے کے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، خدا را ہم یہ کام کریں، اور مجرمین میں ہمارا اللہ کا شمار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے جو کچھ کہا، جو سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔